دجال کا ساتھ دینے والی عورتیں۔ اگر کسی میں یہ بات موجود ہے تو یہ ویڈیو لازمی دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، کچھ عورتیں ایسے راز چھپائے بیٹھی ہیں جو دجال کے فتنے میں سب سے آگے ہوں گی، اور اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے وہ رسومات اور علامات جو دجالی عورتوں کی پہچان ہیں، بلکہ ساتھ ہی آپ یہ بھی جانیں گے کہ یہودیوں کے بعد سب سے زیادہ عورتیں ہی کیوں دجال کے فتنے کا شکار ہوں گی۔ اور ہاں، یوٹیوب کی دنیا میں پہلی مرتبہ آپ وہ مناظر دیکھیں گے کہ کیسے اسرائیلی خواتین دجال کو بلانے کے لیے مخصوص رسومات شروع کر چکی ہیں۔ یقین جانیے یہ وہ مناظر ہیں جو آپ کو دجال کے فتنے کی پوری تصویر دکھائیں گے، اور ساتھ ہی ہم آپ کو دجال کے 5 سب سے بڑے راز بھی بتائیں گے جو ہر مسلمان کو لازمی جاننے چاہیے، کیونکہ یہ راز وقت کے ساتھ چھپتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا خواتین و حضرات، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ویڈیو میں آپ یہ بھی جان سکیں گے کہ عورتیں دجال کو کیوں پسند کریں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا فرمان جو آپ کے ہوش اڑا کر رکھ دے گا۔ تو چلیے ناظرین، سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ دجال کا ساتھ دینے والی عورتیں کون سی ہوں گی اور وہ کس طرح کی چھپی ہوئی رسومات کرتی ہیں۔ ناظرین، احادیث مبارکہ ہمیں صاف طور پر خبردار کرتی ہے کہ دجال کے پیروکاروں کی اکثریت یہودیوں اور عورتوں پر مشتمل ہوگی۔ یہ کوئی عام بات نہیں، بلکہ ایک ایسا خوفناک فتنہ ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی امت کو آگاہ فرما دیا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کی طرف جانے والوں میں عورتوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہوگی کہ ایک آدمی اپنے قریبی رشتہ داروں، ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی اور دیگر عورتوں کو مضبوطی سے باندھ دے گا، اس ڈر سے کہ کہیں وہ دجال کے فتنے کی طرف نہ چلی جائیں۔ یہ حدیث اس فتنے کی شدت اور خطرناکی کو واضح کرتی ہے کہ دجال کا فریب عقل، جذبات اور ایمان تینوں پر ایک ساتھ حملہ کرے گا۔ اسی لیے یہ فتنہ سب سے زیادہ ان دلوں کو اپنی لپیٹ میں لے گا جو دنیا کی چمک دمک، ظاہری کرشموں اور جھوٹے وعدوں سے جلد متاثر ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہاں ذرا رکیے، کیونکہ اب ہم آپ کو پہلے وہ مناظر دکھانے جا رہے ہیں جو عام آنکھ نہیں دیکھ پاتی۔ یہاں آپ خود دیکھیں کہ اسرائیلی خواتین دجال کو بلانے کے لیے کن مخصوص اور پراسرار رسومات میں مصروف ہیں۔ یہ کوئی عام عبادت نہیں، یہ وہ خفیہ اعمال ہیں جو صدیوں سے پردے میں رکھے گئے تھے۔ تاریک کمروں میں جلتے ہوئے شمعدان، پراسرار نشانات، مخصوص الفاظ کی سرگوشیاں اور وہ کلمات جو دل میں لرزہ طاری کر دیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ خواتین جو یہودی کمیونٹی میں مذہبی مقام رکھتی ہیں، تلمود کے مخصوص نسخے کھول کر ایک ایسی دعا پڑھتی ہیں جسے وہ خود آخری نجات کی پکار کہتے ہیں۔ گریہ و زاری کے عالم میں وہ دجال کو مخاطب کر کے کہتی ہیں، اے ہمارے مسیحا، اے پوشیدہ طاقت، ہم تیری مدد کے طلبگار ہیں، ہم تیری قیادت میں دنیا پر حکمرانی چاہتے ہیں، ہمارے دلوں کو سکون دے، ہمیں غلبہ عطا کر اور جلد ظاہر ہو جا۔ ناظرین، ان دعاؤں میں ایسا خوف، ایسی بے چینی اور ایسی شدت بتائی جاتی ہے کہ سننے والا کانپ اٹھے۔ مبینہ طور پر یہ رسومات صرف ایک مقصد کے لیے کی جا رہی ہیں کہ دجال جلد ظاہر ہو اور دنیا ایک ایسے فتنے میں داخل ہو جائے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ دجال کو جھوٹا مسیح یا جھوٹا خدا بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا کے ہر مسلمان کا اس بات پر ایمان ہے کہ دجال اپنی طاقت اور فریب کے ذریعے تباہی لائے گا۔ ناظرین، ہمارے پیارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے سب سے قابل اور جانکار انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی کئی واضح نشانیاں بتائی ہیں، جبکہ مغرب میں دجال کو اینٹی کرائسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو دنیا بھر میں اپنے شعبدوں سے تباہی پیدا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق دجال کا ظہور قیامت سے پہلے اور دنیا کے آخری دنوں میں ہوگا۔ اس کا مقصد دنیا سے اسلام اور اس کے پیروکاروں کو ختم کرنا ہوگا۔ دجال اللہ کے ماننے والوں کو اپنی بندگی پر مجبور کر کے انہیں جہنم میں دھکیلنے کے لیے آئے گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، وہ ایک جگہ نہیں رکے گا، اس کی رنگت سرخی مائل سفید ہوگی، اس کی پیشانی نمایاں اور گردن بہت زیادہ چوڑی ہوگی، اس کا قد چھوٹا ہوگا اور کمر میں کب ہوگا، اس کے باوجود وہ بہت طاقتور ہوگا، وہ عام انسانوں کی طرح نہیں چل سکے گا۔ دجال کے گھنگریالے بال ہوں گے جو سر سے سانپوں کی مانند لٹک رہے ہوں گے۔ دجال ایک مرد ہوگا اور اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوگا۔ اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے بیچ کافر یا قاف فے رے لکھا ہوگا۔ اس کے ساتھ جنت اور جہنم بھی ہوگی۔ اس کی جہنم حقیقت میں جنت ہوگی اور اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی۔ ناظرین، دجال کے فتنے میں وہ عورتیں سب سے زیادہ متاثر ہوں گی جو آج کے دور میں آزادی کے نام پر دین اسلام کی دی ہوئی حدود، حیا اور پردے کو دقیانوسی اور غیر ضروری سمجھنے لگی ہیں۔ موجودہ زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی عورتیں مذہب کو صرف اپنی سہولت تک محدود رکھنا چاہتی ہیں۔ جہاں دل چاہے وہاں شریعت یاد آ جائے اور جہاں نفس پر زر پڑے وہاں دین کو پیچھے چھوڑ دیا جائے۔ میرا جسم میری مرضی جیسے نعرے دراصل اسی سوچ کا نتیجہ ہیں جن میں اللہ کے احکامات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسلامی غیرت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اسلام عورت کو عزت، رائے اور اختیار دیتا ہے، مگر یہ سب اللہ کی مقرر کردہ حدود کے اندر ہوتا ہے۔ اس کے برعکس آج کی کچھ عورتیں آزادی کا مطلب یہ سمجھنے لگی ہیں کہ نہ کوئی حد ہو، نہ کوئی جواب دہی، نہ حیا کی پابندی اور نہ ہی دین کی رہنمائی۔ یہی وہ ذہنیت ہے جس کے بارے میں احادیث میں تنبیہ کی گئی ہے کہ دجال کا فتنہ ایمان سے زیادہ جذبات، خواہشات اور نفس کی پیروی کو نشانہ بنائے گا۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ کچھ عورتیں دجال کے پیچھے اس قدر اندھی ہو جائیں گی کہ ان کے گھر والے انہیں روکنے کے لیے باندھ کر رکھیں گے، مگر وہ ان بندھنوں کو توڑ کر نکل جائیں گی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جب دین کو رکاوٹ اور خواہش کو آزادی سمجھ لیا جائے تو انسان ہر حد پار کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ جب انسان میں حیا باقی نہ رہے تو پھر جو چاہے کرتا رہے، اور آج کے دور میں یہی وہ خطرناک مرحلہ ہے جہاں عورت کے اندر سے حیا کا مادہ آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہے۔ عورت کے جسم کو عزت اور امانت کی بجائے نمائش اور استعمال کی چیز بنا دیا گیا ہے، اور اس بے حیائی کو باقاعدہ سوشل میڈیا کے ذریعے عام کیا جا رہا ہے۔ آج ایسے مناظر وائرل ہو رہے ہیں جو کبھی میاں بیوی کے درمیان راز اور پردے میں ہوا کرتے تھے، لیکن اب انہیں لائیو دکھا کر ویوز حاصل کیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے تنبیہ فرمائی کہ ازدواجی معاملات اور میاں بیوی کی نجی باتوں کو دوستوں یا لوگوں میں بیان کرنا انتہائی بڑا گناہ ہے، اور ایسے لوگ قیامت کے دن بدترین مقام پر ہوں گے۔ یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ جب حیا ختم ہو جائے تو انسان نہ اللہ کے احکام کی پرواہ کرتا ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی، اور نہ ہی معاشرتی حدود کی۔ یہی وہ کیفیت ہے جسے دجالی فتنہ کہا گیا ہے، جہاں بے حیائی کو آزادی، فحاشی کو حق اور پردے کو پسماندگی بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بہت سی عورتیں بھی اس فتنے کا حصہ بنتی جا رہی ہیں۔ ناظرین، اسلام نے مرد عورت دونوں کے لیے الگ الگ ذمہ داریاں مقرر کی ہیں۔ مرد کا اصل میدان عمل گھر کے باہر ہے، جبکہ عورت کا اصل مقام اور ذمہ داری گھر کے اندر رکھی گئی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے صاف الفاظ میں فرمایا، اپنے گھروں میں ٹھہر کر رہو اور پہلے زمانہ جاہلیت کی طرح سج دھج کر باہر نہ نکلا کرو۔ اس آیت میں ایک بہت اہم بات سمجھنے والی ہے۔ بناؤ سنگھار عموماً گھر کے اندر نہیں بلکہ گھر کے باہر کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے پہلے یہ فرمایا کہ گھروں میں رہو، اور پھر فوراً جاہلیت کے بناؤ سنگھار سے منع کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا بلا ضرورت بار بار گھر سے باہر نکلنا اکثر بے پردگی اور نمائش کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ عورت کبھی باہر نہ جائے، بلکہ یہ فرمایا ہے اگر کسی مجبوری یا ضرورت سے باہر جانا پڑے تو جاہلی انداز کا میک اپ، نمائش اور بناوٹ ہرگز نہ کی جائے، کیونکہ یہ سب چیزیں گھر کے اندر نہیں بلکہ باہر جا کر ہی سامنے آتی ہیں۔
تاریخ بتاتی ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی عورتوں کا سج سنور کر باہر نکلنا ہی فتنوں کی بنیاد بنا، اور آج کے دور میں یہ فتنہ اور بھی زیادہ بڑھ چکا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی عورتیں اپنے شوہروں کے سامنے سادہ رہتی ہیں، لیکن جیسے ہی کسی شادی، تقریب یا دعوت میں جانا ہو تو گھنٹوں میک اپ کیا جاتا ہے، قیمتی کپڑے پہنے جاتے ہیں اور زیورات سے خود کو خوب سجایا جاتا ہے۔ یہ سب گھر سے باہر لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ شوہر کے لیے۔ کچھ عورتیں کھلی بے حیائی کے ساتھ نکلتی ہیں اور کچھ معصومیت کا لبادہ اوڑھ کر، مگر نتیجہ ایک ہی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے بارے میں سخت الفاظ فرمائے ہیں، کیونکہ جب حیا ختم ہو جائے تو پھر اچھائی اور برائی کا فرق مٹ جاتا ہے، اور یہی وہ حالت ہے جس میں معاشرہ بگاڑ کی طرف چلا جاتا ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ عورت پردے میں رکھنے کی چیز ہے، اور جب وہ بلا ضرورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے غور سے دیکھتا ہے اور اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عورت اللہ کی سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندرونی حصے میں ہوتی ہے۔ یہ بات اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ عورت کا اصل تحفظ، عزت اور سکون گھر کے اندر ہی ہے۔ شیطان اور شیطانی طاقتوں نے اس راز کو بہت گہرائی سے سمجھ لیا، اسی لیے انہوں نے عورتوں کو گھر سے نکالنے کے لیے عورتوں کو بااختیار بنانے، یعنی امپاورمنٹ آف وومن کا نعرہ بلند کیا۔ انہوں نے اسلام پر الزام لگایا کہ اسلام نے عورت کو قید کر دیا ہے، اسے بیکار بنا دیا ہے اور آدھی آبادی کو مفلوج کر دیا ہے۔ پھر یہ دعویٰ کیا گیا کہ عورت کو زندگی کے ہر شعبے میں مرد کے برابر حصہ ملنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ نعرہ دجالی مشن کا ایک لازمی حصہ تھا۔ یہ کوئی عام سوچ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک مکمل شیطانی منصوبہ تھا جس کا مقصد عورت کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر ایسے راستے پر ڈالنا تھا جہاں حیا، پردہ اور خاندانی نظام کمزور ہو جائے۔ تاریخ میں ایسا فکری حملہ پہلے کبھی اس شدت کے ساتھ نہیں ہوا۔ یہ فلسفہ شیطان کی سب سے خطرناک گمراہیوں میں سے ایک تھا، جس کے ذریعے عورت کو آزادی کے نام پر استعمال کیا گیا اور معاشرے کی بنیادوں کو ہلا دیا گیا۔ ناظرین، دجالی طاقتوں نے عورتوں کو تباہ کرنے کے لیے ہر طرف بے شمار مہمات شروع کر دی ہیں۔ ہر سطح پر شیطانیت اور فتنہ رقص کرنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دلوں میں فساد پھیلنے لگا، نفاق ظاہر ہونے لگا اور خباثت باطن سے باہر آنا شروع ہو گئی۔ علم جہالت میں بدل گیا اور جہالت علم و حکمت کے لبادے میں چھپ گئی۔ آوارگی کو ثقافت کے نام پر پیش کیا جانے لگا اور عریانیت کو تہذیب کے پردے میں چھپایا جانے لگا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق عورت کا لباس ڈھیلا، موٹا اور ساتر ہونا چاہیے، لیکن دجالی مشنری نے عورتوں کو برباد کرنے کے لیے چست ترین، باریک اور بے پردہ لباس کے ذریعے بازار بھر دیا۔ رنگ و روغن کاسمیٹکس کا سیلاب اس پر ڈالا گیا تاکہ ہر عورت کی شکل و صورت نکھر جائے، اور یہ فیشن دجالی مشن کی تربیت اور منصوبہ بندی کے مطابق گھر گھر پہنچا۔ ٹی وی، فلم اور سیریل نے اس جادو کو اور بڑھا دیا، یہاں تک کہ ہر گھر دجالی تہذیب کا گڑھ بن گیا۔ ان ہمہ گیر حملوں نے عورتوں کے دلوں کو اندھیروں میں ڈال دیا، نگاہیں بے حیا ہو گئیں، خیالات عریاں ہو گئے، اور دجالی لباس، کاسمیٹکس اور زیورات کی ناجائز آرائش نے بہت سی عورتوں کو اخلاقی طور پر برباد کر دیا۔ ناظرین، جب شیطانی طاقتوں نے سیاست کے میدان میں عورتوں کو شامل کرنے کے لیے ایک موقع فراہم کیا تو منافقین نے اسے فوراً اپنے فائدے کے لیے استعمال کر لیا۔ غیرت اٹھنے لگی تو شیطان نے اپنے چالاک علمی دلائل پیش کر دیے، اور دجالی ایجنٹوں نے عورتوں کا حجاب اتار کر اپنی عقلوں پر باندھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق واضح فرمایا، جب تمہارے امور دنیا عورتوں کے سپرد ہو جائیں تو تمہارے لیے زمین کے نیچے کا حصہ زمین کے اوپر کے حصے سے بہتر ہے، یعنی موت بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب معاشرتی امور اور طاقت عورتوں کے ہاتھوں میں آ جائیں اور دین و غیرت کے اصول پس پشت ڈال دیے جائیں تو زمین پر زندگی جتنا بھی ہو وہ نقصان اور فساد سے بھری ہوگی۔ اسی طرح عورتیں میدان تجارت میں بھی شامل ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب عورتیں اور مرد سب تجارت کریں گے، یعنی معاشرت کے ہر شعبے میں عورتیں بغیر حدود کے مردوں کے برابر آ گئیں،
اور یہ فتنہ دین اور حیا کے خلاف کام کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قیامت کے قریب عورتیں سٹیج پر آ جائیں گی، عورتیں ہر میدان میں مردوں کے دوش بدوش کھڑی ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب عورتیں بار بردار گھوڑوں پر سوار ہو جائیں گی، یعنی مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قیامت کے قریب جاب کرنے والی عام ہو جائیں گی۔ عورتوں کا اصل میدان عمل ان کا گھر تھا۔ ان کا حقیقی کام یہ تھا کہ وہ بچوں کی نیک تربیت کریں، ان کو اخلاق و آداب سے آراستہ کریں اور ان کو معاشرے کا ایک قابل اعتماد شخص بنائیں۔ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا، یہ بہت بڑا کام تھا، بلکہ افراد سازی کے سیاق میں اس سے بڑا کام اس دنیا میں ممکن نہیں تھا۔ پوری بادشاہی کی تاریخ بتاتی ہے کہ شہزادوں کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کے لیے خصوصی اتالیق مقرر کیے جاتے تھے۔ وہ اپنا پورا وقت اور پوری صلاحیت شہزادوں کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ وہ شہزادوں کو خصوصی تربیت اور تہذیب سے مزین کر دیتے تھے، یہاں تک کہ شہزادے ثقافت و آداب کے شاہکار بن جاتے تھے۔ شہزادوں کا یہ معاملہ بتاتا ہے کہ اعلیٰ تربیت کے لیے اپنی پوری توانائی چند افراد کے لیے وقف کرنا پڑے گی۔ شہزادوں کا یہ معاملہ بتاتا ہے کہ اعلیٰ ترین تربیت کے لیے پوری توانائی چند افراد کے لیے وقف کرنی پڑتی ہے۔ یہی کردار ہر ماں کو اپنے بچوں کے لیے ادا کرنا تھا۔ عورتوں کا سب سے بڑا حق یہی تھا کہ وہ اپنے آپ کو گھر کے لیے وقف کر دیں، وہ اپنے بچوں کی اعلیٰ ترین تربیت کریں، ان کو افکار عالیہ سے سرفراز کریں اور ان کو معاشرے کا مثالی انسان بنائیں۔ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا، یہ دنیا کا افضل ترین کام تھا۔ یہ عورتوں کو مفلوج بنانا نہیں تھا، بلکہ ان کو سب سے زیادہ متحرک رکھنا تھا۔ یہ عورتوں پر ظلم نہیں تھا، بلکہ یہی ان کا سب سے بڑا حق تھا۔ لیکن عورتوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ وہ خود ہر میدان میں مردوں کے ساتھ کود پڑیں اور اپنے اصل کام کو بالائے طاق رکھ دیا۔ ان کی کوتاہی اور بدترین غفلت کے نتیجے میں بچے آوارگی کا نمونہ بن گئے، پوری دنیا فحاشیت کا اڈا بن گئی۔ انہوں نے سارے عالم پر ظلم کیا اور اپنے ساتھ ساتھ پوری انسانیت کو تباہی و بربادی کے سمندر میں دھکیل دیا۔ ناظرین، آج پوری دنیا ایک فریب کی دنیا بن چکی ہے۔ ہر طرف ظلم و جبر کا سماں ہے، ہر جانب کرپشن اور بے ایمانی ہے، اور روزانہ لاکھوں زنا بالجبر کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ ان سب جرائم کے پیچھے عورتوں کا سب سے بڑا قصور ہے۔ اگر عورتیں اپنی اصل ذمہ داری کے مطابق اپنے بچوں کے لیے وقت اور توانائی صرف کرتیں، انہیں اخلاق حسنہ اور آداب فاضلہ سے آراستہ کرتیں، صحیح اور غلط کی تمیز سکھاتیں، تو ہر گھر ایک بادشاہ کا گھر بن جاتا۔ ہر بچے میں شہزادوں کی خصوصیات پیدا ہو جاتی، دنیا اچھے انسانوں سے بھر جاتی، ہر طرف امن کا بول بالا ہوتا۔ لیکن اس نظام نے دجالی مشن اور مسیحیت کی آڑ میں عورتوں کو ان کے سب سے بڑے حق سے محروم کر دیا۔ انہیں اپنے اصل مشن سے ہٹایا گیا اور بدقسمتی سے عورتیں خود اس نظام کا اعلی کار بن گئیں اور اپنی ناقص عقل اور تجریحات کی غلطی کا بھرپور ثبوت پیش کیا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو سب سے پہلے عورتیں اس کی بات مانیں گی۔ ناظرین، یہ حدیث مبارکہ واضح طور پر بتاتی ہے کہ دجال کا ایک بہت بڑا منصوبہ عورتوں کو شیطانی حقوق دلوانا اور انہیں گھر کے اندر سے باہر نکالنا ہے۔ دجالی ایجنڈا عورتوں کو ان کے اصل مقام سے ہٹا کر دنیاوی فتنوں میں گھسانا ہے۔ ناظرین، آج کے دور میں دجالیت نے پوری دنیا کو کئی طریقوں سے کنٹرول کر لیا ہے۔ انہوں نے معاشی نظام کو سود پر مبنی بنایا، سیاسی نظام کو مغربی جمہوریت کے نام پر قائم کیا اور معاشرتی نظام کو بے حیائی، عریانی اور فحاشی کی بنیاد پر ڈھالا۔ پچھلے 10-15 سالوں سے دجالی منصوبہ یہ ہے کہ ہر شخص کو فردن فردن اپنے قابو میں کیا جائے۔ اس کے لیے سب سے بڑا آلہ دیا گیا ہے سمارٹ فون۔ لیکن یہ صرف سمارٹ فون نہیں ہے، بلکہ ایک ویری سمارٹ فون ہے جس میں روز بروز نئی صلاحیتیں شامل کی جا رہی ہیں۔ یہ آلہ آپ کی ہر معلومات تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ جس شخص کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل ہوں گی، اسے سمجھنا، کنٹرول کرنا اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا اتنا زیادہ آسان ہو جائے گا جتنا کہ پانی پینا۔ یہ حقیقت اتنی واضح ہے کہ کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2-3 دوست بیٹھ کر کسی موضوع پر بات کر رہے ہوتے ہیں تو اسی چیز کا اشتہار یا اسی چیز کے بارے میں معلومات آپ کے سمارٹ موبائل یا سوشل میڈیا پر فوراً نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔
آپ کسی جگہ پر جاتے ہوئے کہیں زیادہ دیر رکیں گے تو فوراً ایک میسج آتا ہے کہ فلاں جگہ پر آپ رکے تھے، اس جگہ کے بارے میں معلومات دیں کہ آپ نے اس کو کیسا پایا۔ گویا آپ کے سفر کی معلومات کہیں پہنچ رہی ہیں۔ اسی طرح آج آپ نے کتنے قدم چلے، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو آج 4000 یا 5000 قدم چلا، دیکھو کس قدر زبردست آلہ ہے جو میری صحت کے بارے میں معلومات دے رہا ہے۔ اسی طرح کچھ اپلیکیشنز ایسی بھی ہیں جو آپ کا بلڈ پریشر، آکسیجن سیچوریشن اور دیگر معلومات بھی دے سکتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ معلومات پہلے لے رہا ہوتا ہے، پھر ان معلومات کو پروسیس کر کے آپ کو بھی کچھ معلومات دے دیتا ہے۔ یہ سب کی سب معلومات بڑے ہی خوبصورت انداز میں اس ویری اسمارٹ فون کے ذریعے کہیں اور جمع ہو رہی ہیں۔ میرے خیال میں اس بارے میں مزید بات کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں، جو بھی اسمارٹ فون استعمال کر رہا ہے وہ اس سے بخوبی واقف ہے۔ کچھ دن پہلے واٹس ایپ نے اعلان کیا تھا کہ ہم کچھ اور چیزیں بھی اب آپ سے حاصل کریں گے، جیسے مارکیٹنگ کے حوالے سے کچھ بزنس پوائنٹ آف ویو سے ہم آپ سے معلومات لیں گے۔ کچھ اہل ایمان نے اپنے موبائل فون سے فوری طور پر واٹس ایپ کو ختم کر دیا، لیکن پھر کچھ عرصے بعد رجوع کر لیا۔ ان کو یہ خوف ہوا، پتہ نہیں واٹس ایپ ہم سے کیا کیا معلومات لے گا۔ ارے بھائی، وہ بہت کچھ لے چکا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ فیس بک کیا کچھ لے چکا، ہمیں اس کا اندازہ نہیں۔ ہماری شخصیت کا مکمل خاکہ اس دنیا میں کہیں پر اعمال نامے کی صورت میں بن رہا ہے۔ میں کس پوسٹ پر کتنی دیر رکا ہوں وہ میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے، اس کے بعد کون جانتا ہے۔ یہ سب چیزیں محفوظ ہو رہی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو ڈیجیٹل کام ہم کر رہے ہیں اس میں سے کوئی چیز رائے گاہ نہیں جا رہی۔ یہ تو سنا کرتے تھے کہ نیکیاں رائے گاہ نہیں جاتی، اور ظاہر بات ہے ہمارا ایمان ہے کہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں۔ آج ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ایک اسمارٹ فون ہے جو بہت ساری معلومات اپنے اندر سمو چکا ہے اور مسلسل سموتا چلا جا رہا ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ اسمارٹ فون جو معلومات دوسروں کو بھیج سکتا ہے، اس میں فون میں محفوظ آواز، ویڈیوز، تصاویر اور دیگر ڈیٹا ہی نہیں بلکہ بند یا سٹینڈ بائی موڈ میں لائیو آواز اور ویڈیو بھی شامل ہیں۔ اسی طرح اسمارٹ فون استعمال کرنے والے کی لائیو لوکیشن تو ہر وقت کہیں شیئر ہوتی رہتی ہیں۔ ان معلومات تک رسائی موبائل فون کے سافٹ ویئر بنانے والوں سے لے کر ہیکر، ٹیلی کام کمپنیز، فون بنانے والی کمپنیز، آپریٹنگ سسٹم بنانے والی مختلف کمپنیز، مختلف ممالک کی سیکیورٹی اور اسپائنگ، مختلف ممالک کی سیکیورٹی ایجنسیز سب کو حاصل ہے۔ ایک عام سا ہیکر بھی کچھ معلومات بڑی آسانی سے حاصل کر سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے تالے چوروں کے لیے نہیں ہوتے، اسی طرح موبائل فون کی پرائیویسی اور سیکیورٹی ان اداروں اور کمپنیز کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا موبائل فون کے کیمرے موبائل فون کے دونوں طرف ہوتے ہیں۔ آپ پچھلے کیمرے کو تو کور لگا کر بند کر سکتے ہیں، لیکن فرنٹ کیمرے کو کس طرح بند کریں گے؟ اس کو اتنا چھوٹا اور ایسی جگہ پر بنایا گیا ہے کہ آپ اس کو آسانی سے بند بھی نہیں کر سکتے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اصل معلومات تو اس فون کے مالک کی درکار ہے، نہ کہ دوسروں کی۔ مزید یہ کہ فون کا مائک آپ بند کر ہی نہیں سکتے۔ گویا یہ بات اب ہر سمارٹ فون رکھنے والے کو ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ اس فون کے ہوتے ہوئے ان کی کوئی بھی پرائیویسی محفوظ نہیں۔ بہرحال ناظرین، ویڈیو کے آخر میں یہ بھی جان لیجئے کہ عورتیں دجال کو کیوں پسند کریں گی۔ یہ سوال سننے میں عجیب لگتا ہے، لیکن روایت اور دجال کے فتنے کے احادیثی بیانات کے مطابق دجال اپنی طاقت، حسن اور فریب کاری کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ وہ ابتدا میں اصلاح، عدل اور خوشحالی کے دعوے کرے گا، اور بہت سے لوگ خصوصاً خواتین جو دنیاوی آسائش، سکون اور طاقت کی طرف مائل ہوتی ہیں، اس کے فریب میں آسانی سے آ جائیں گی۔ دجال کی شخصیت میں ایک کشش ہوگی جس میں وہ دنیاوی لذت، جاہ و جلال اور عارضی سکون شامل ہوگا، اور یہی چیزیں لوگوں کو دھوکہ دیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ روایتوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دجال عورتوں کی فطرت میں موجود خواہشات جیسے تحفظ، طاقت اور اجتماعی اثر و رسوخ کو اپنے فریب میں استعمال کرے گا۔ نتیجتاً عورتیں دجال کے فتنے میں شریک ہو جائیں گی، نہ اس لیے کہ وہ برائی کی طرف مائل ہوں گی، بلکہ اس لیے کہ دجال کی جھوٹی کشش اور دنیاوی وعدے ان کے جذبات کو بہکانے کے لیے ڈیزائن کیے ہوں گے۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں دجال کے فتنے سے بچنے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ایمان کی حالت میں ہمیں اس دنیا سے رخصت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ خواتین و حضرات، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو دوسروں کو بھی فائدہ دے سکتی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔
اور کمنٹ میں بتائیں آپ کے خیال میں آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے۔ دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔